السلام علیکم۔ بی ایس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ چینل پہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو ملتا رہے۔ اب چلتے ہیں قصے کی طرف۔ جب نوح علیہ السلام قوم میں کھڑے ہوئے اور کہا، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کب سے نبی ہو گئے؟ کل تو ہم سب میں سے ایک آدمی تھے اور آج کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا، یہ بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے اور ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، پس کب آ گئی ان کے پاس نبوت، یہ رات کو یا دن کے وقت؟ امیروں اور مغروروں نے کہا، کیا اللہ کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ کیا یہ سب لوگ مر گئے ہیں؟ کیا قوم میں اس فقیر کے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ اور جاہلوں نے کہا کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو کوئی فرشتہ اتار دیتا تو ہم یہ اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنا۔ اور کسی نے کہا کہ بے شک نوح علیہ السلام اس طریقے سے سرداری اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور ان کی قوم کے درمیان لوگ بتوں کی عبادت کرنے کو حق سمجھتے تھے اور بتوں کو عبادت کو عقل سمجھتے تھے، اور خیال کرتے تھے کہ جو آدمی بتوں کی عبادت نہیں کرتا وہ گمراہی اور بے وقوفی میں ہے، اور کہتے تھے کہ ہمارے آباء بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ ان کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اور نوح علیہ السلام بتوں کی عبادت کو گمراہی اور بے وقوفی سمجھتے تھے۔ نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آباء گمراہی اور پاگل پنے میں تھے، اور آدم علیہ السلام جو اپنے آباء بھی اور باپ بھی تھے اور بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور قوم گمراہ اور بے وقوف تھی جب وہ پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے جس نے انہیں پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہوئے اور اپنی پوری آواز سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر بڑے دن کا عذاب کا خوف ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک ہم تجھے گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میرے ساتھ گمراہی کا کیا تعلق ہے؟ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چند مومن کافروں کی نظر میں گھٹیا، اور نوح علیہ السلام نے بہت زور لگایا کہ ان کی قوم ایمان لے آئے اور اللہ کی عبادت کرے اور بتوں کو چھوڑ دے، لیکن نوح علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ صرف وہی افراد ایمان لائے جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور حلال کھاتے تھے۔ اور جہاں تک ان کی قوم کے امیروں کا تعلق ہے، ان کا تکبر نوح علیہ السلام کی اطاعت میں آڑے آ گیا۔ ان کے مال و اولاد نے ان کو فکر آخرت سے بیگانہ کیا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم شرکاء اور یہ ذلیل لوگ ہیں۔ اور جب انہیں نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جبکہ تیری پیروی ذلیلوں نے کی؟ اور انہوں نے نوح علیہ السلام سے اس مسکینوں کو دور کرنے کو کہا، لیکن نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا، میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں، میرا دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں، میں تو محض واضح ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مسکین مخلص مومن ہیں، اور یہ کہ اللہ ناراض ہوگا جب وہ ان مسکینوں کو دور ہٹا دیں، اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر میں ان کو دور کر دوں تو میری مدد کون کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ابھی جاری ہے۔